والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل دی نشست وچ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر کیتا گیا اور اج دی اس بابرکت نشست وچ بھی آپ دے بقیہ حالات و مناقب بیان کیتے جان گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک مکان کرائے تے لیا اور اتفاق ایسا بنا کہ آپ دا ہمسایہ یہودی ہاں۔ اس یہودی نے جدو پتہ چلا کہ آمن والا مسلمان ہے ہمسایہ، تو اس نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے تکلیف دینا اور اذیت دینا اپنا فرض سمجھ لیا، حتیٰ کہ اس درجے ہو گر گیا کہ جس جگہ تے آپ نماز ادا کرتے اس جگہ تے اپنے گھر دی غلاظت سٹدا رہا اور اس حالت دے وچ کافی عرصہ گزر گیا اور آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ جدو وہ خود ہی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دی خدمت وچ حاضر ہویا، رکھن لگا کہ میں اتنی اذیت اتنی تکلیف تھانوں دیتی ہے، تھانوں کدے غصہ نہیں آیا، تھانوں برا نہیں لگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مینوں کدے برا نہیں لگا، کدے غصہ نہیں آیا، بلکہ میں ایک جھاڑو اور ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے، جھاڑو نال میں جگہ صاف کر دینا اور بالٹی نال پانی لیا کے میں جگہ نوں پاک کر لینا۔ تو پوچھا کہ تسی پھر صبر کیوں کرتے رہے اتنا عرصہ؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ جڑا بندہ صبر کرتا ہے اس نوں میں اس دے گناہ بھی معاف کر دینا اور اس نوں بہت زیادہ نیکیاں بھی عطا کی دیا جاندیاں۔ تو یہودی نے جدو سنا کہ مخالفین دی تکلیف تے صبر کرن دا جس مذہب دے وچ اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے، یقیناً وہ مذہب وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آکھن لگا کہ حضور پھر مینوں بھی مسلمان کر دے۔ تو وہ یہودی جس نے اتنی اذیت اتنی تکلیف دیتی آپ نوں، بالآخر وہ آپ دے ہتھے مسلمان ہو گیا اور دائرہ اسلام دے وچ داخل ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ نے زندگی دا ایک حصہ آپ نے کوئی میٹھی چیز نہیں کھادی اور نہ ہی کوئی اچھا کھانا تناول کیتا۔ ایک دفعہ بیمار ہوئی، جب تھوڑی صحت یابی ہوئی تو خواہش پیدا ہوئی گوشت کھان دی۔ آپ دے نفس نے آپ نوں مجبور کیتا کہ گوشت کھانا چاہیے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ کسائی دے کول گئے اور آپ نے 3 بوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گوشت دیا لئیاں اور لے کے آ گئے۔ جدو لے کے چلے تو کسائی نے ایک بندے نو آپ دے پیچھے لا دیتا۔ اس نے کہا کہ خلاف توقع کام ہے، خلاف عادت کام ہے کہ آپ نوں کدے اچھا کھانا کھاندیا نہیں ویکھیا، کدے کوئی میٹھی چیز کھاندیا نہیں ویکھیا، اور آپ اج گوشت لے کے جا رہے ہیں اور خود بنفس نفیس لے کے جا رہے ہیں، تو کوئی راز ہو سکتا ہے اس دے وچ؟ تو اس نے ایک بندے نے بھی چلا دیتا کہ پتہ کرو ایک گوشت دا کی کرتے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ وہ گوشت لے کے جدو تشریف لے کے چلے گئے تو کافی باہر جدو نکل گئے شہر دے تو آپ نے اس گوشت نو سونگا اور فرمان لگے کہ اے نفس تیرے واسطے بس اتنا حصہ آ کہ تو اس نو سونگ لیا ہے، اس تو زیادہ حصہ نہیں ہے، اور آپ نے وہ گوشت کسی فقیر کسی مسکین دے حوالے کر دیتا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اپنے نفس دی مخالفت کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں بڑا مقام بڑا مرتبہ حاصل کیتا۔ آپ نے زندگی بھر کھجوراں نہیں کھا دی، تقریباً 40 سال تک آپ دا مقبول آ کے آپ کھجور نہیں کھا دی۔ تو مریدین نو بھی پتہ ہا، خلفاء نو بھی پتہ ہا، عقیدت منداں نو بھی پتہ کہ آپ کھجوراں نہیں کھاندے، تو لوگ لے آندے لیکن آپ منع کر دیندے۔ تو
تو ایک دن آپ نو آپ دے پیرو پیشوا دی طرفوں حکم ملا کہ کھجوراں کھا لے، اور نفس دے نال اتنی مخالفت، اتنی دشمنی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے نفس دے نال ایک وعدہ کیتا کہ تیری یہ خواہش تے پوری کراں گا، میں کھجوراں تینوں کھلاواں گا، کھا لوں، لیکن اس تو پہلے میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تینوں 10 دن مسلسل روزے رکھنے پینے۔ تو آپ نے 10 دن روزے رکھے۔ جدو 10واں دن ہا، آخری روزہ آپ نے افطار کرنا ہا، تو آپ نے کھجوراں خریدیاں، اور کھجوراں خرید کے آپ مسجد جا رہے ہیں، اتھے افطاری کرن دا ارادہ ہا، نماز پڑھن دا ارادہ ہا، لیکن جویں ہی آپ اس مسجد دے وچ داخل ہون لگے تو ایک بچہ بول پیا، اور اس نے اپنے باپ نو آواز دیتی کہ ابا کوئی یہودی مسجد دے وچ آ گیا ہے۔ تو اس دا باپ دوڑا، اس نے ڈنڈا لیا اور دوڑ پیا۔ جدو قریب آیا تو اس نے پہچانا حضرت مالک بن دینار نو، اور آکھن لگا کہ ساڈے محلے دے وچ سوائے یہودیاں تو دن نو کوئی چیز نہیں کھاندا، مسلمان جتنے بھی انہوں روزہ رکھتے ہیں، صرف یہودی ایسے نے کہ جڑے روزہ نہیں رکھتے۔ تو بچہ ہا، چونکہ اس نو نہیں پتہ ہا، اس نے سمجھا کہ تھوڑے ہاتھ وچ کھجوراں ویکھ کے شاید کوئی یہودی آ گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کرتا ہے کہ حضور بچے دی اس غلطی نو معاف کر دے، اس نو نہیں پتہ ہا، تو انہوں پہچان نہیں سکا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ بچیاں دی زبان چونکہ غیبی زبان ہوندی ہے، لہٰذا اس نے جو آکھیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں کہ مالک کہ میں کھجوراں جے کھادیاں نہیں تو یہودیاں دے نال ملا دیتا ہے، اگر میں کھا لینا تو پتہ نہیں میں کفار تو بھی شاید بدتر ہو جانا۔ تو آپ نے عہد کر لیا کہ ہن زندگی بھر کھجوراں نہیں کھاواں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آپ دی کھلونڈی ہے، اس دی ڈیوٹی آئی کہ وہ آپ دا بستر وغیرہ ٹھیک کر دی آئی، لگا دی آئی۔ تو ایک دن وہ بستر بنا رہی ہے بادشاہ دا، حضرت ابراہیم بن ادہم دا، بلخ دے بہت بڑے بادشاہ گزرے نے، اور بعد دے وچ پھر آپ اس پاسے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی، انشاءاللہ آپ دا ذکر بھی آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آپ دی لونڈی جو آپ دا بستر وغیرہ ٹھیک کر دی، بنا دی، ایک دن وہ بستر بنا دی اس نو خیال آیا کہ بادشاہ دا اتنا نرم بستر ہے، میں چیک تے کراں کہ دے اتے کتنا سکون آتا ہے، کتنے آرام دے نال نیند آندی ہے، اور بادشاہ کتنے مزے دے نال سوندا ہے، کیونکہ ایک چٹائیاں تے سون والی، خالی زمین تے سون والی عورت، اور کوئی بھی بندہ ہوئے جدو اچھی چیز ویکھے گا تو دل دے اندر خواہش تے پیدا ہوندی ہے۔ تو اس عورت نے، اس لونڈی نے اس بستر نو جدو بناندی ہے، روز ٹھیک کر دی ہے، تو اس دے دل وچ خیال پیدا ہویا۔ تو ایک دن اس نے ویکھا کہ بادشاہ دے دربار وچوں محل چاونے چلے کافی ٹائم ہے، تو اس نے بستر ٹھیک کیتا، تھوڑی دیر واسطے نا چیک کرن واسطے اس تے لیٹ گئے۔ دن بھر دی تھکی ہوئی ہے، تھکاوٹ دی وجہ تو اس نو محسوس ہی نہ ہویا کہ اس دی اکھ لگ گئی، اکھ لگ گئی، نیندر آ گئی۔ تو بادشاہ آیا، اس نے ویکھا کہ اس دی لونڈی اس دا بستر ٹھیک کر دی، اس دے بستر تے استراحت کر رہی ہے، آرام کر دی ہے۔ تو بادشاہ نو بڑا غصہ آیا، اس نے حکم دیتا کہ اس نو پکڑو اور اس نو کوڑے مارو۔ اس نو کوڑے مارنا شروع کر دیتے۔ پہلے تو وہ چلائی، روندی رہی، لیکن بعد دے وچ نا اچانک ہسن لگ گئی۔ تو ابراہیم بن ادہم آکھن لگے کہ انہوں پوچھو کہ ہسدی کیوں ہے۔ اس دے کول جدو وجہ دریافت کیتی گئی کہ ہسن دی کی وجہ ہے، تو آکھن لگی کہ میں اس بستر تے صرف ایک لمحے واسطے ستی ہاں، مینوں اتنی سزا دیتی جا رہی ہے۔ ہسدی اس واسطے پئیاں کہ جس دی ساری زندگی اس بستر تے آرام کردیں گزر گئی، اس بستر تے سوندیں گزر گئی، اس دا کی حشر ہوئے گا، اس دا کی انجام ہوئے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم دیاں اس جملے نے اکھاں کھول دی دیا۔ تو آپ بھی حضرت مالک بن دینار آپ نے فرمایا کہ میں کھجوراں اجے کھادیاں نہیں مالک، صرف میں لیاندیاں نے، صرف ارادہ بنایا ہا افطاری کرنی ہے، تو ایک بچے دی زبانی چ تو اخوا دیتا ہے کہ یہودی آ گیا ساڈے محلے دے وچ، اگر خدا نہ خواستہ میں کھا لینا میں تو پھر کفار تو بھی بدتر ہو جانا۔
تو آپ نے پھر اپنے آپ نال تہیا کر لیا، ارادہ کر لیا، عہد کر لیا کہ میں زندگی بھر کھجوراں دا نام ہی نہیں لواں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان عیادت واسطے گئے جڑا قریب المرگ ہا۔ آپ جدو اس کی عیادت واسطے گئے تو اس نے کلمے دی تلقین کی تھی، آخری وقت تھا اس دا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھ۔ تو اس نوجوان دی زبان تے بجائے کلمے دے 10 11 دا رٹا ہا۔ آپ نے کافی کوشش کی تھی لیکن اس دی زبان تے کلمہ جاری نہ ہویا۔ تو آپ نے پوچھا کہ میاں وجہ کی ہے، کلمہ پڑھدا کیوں نہیں تو، تیری زبان تے کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ تو عرض کرتا ہے کہ حضور جدوں میں کلمہ پڑھنا ہاں تو میرے سامنے ایک پہاڑ ہے آگ دا جڑا میری طرف لپکدا ہے، دوڑدا ہے، بس اس ڈر تے میری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو آپ نے لوگوں کو پوچھا کہ اس کا کردار کیسا ہے، یہ انسان کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ تو آپ نے دسا گیا کہ یہ سود خو رہا اور کم تولن والا رہا، اس واسطے اس میں سزا مل رہی ہے کہ اس کی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوا، اور وہ 10 11 آخدا اس دنیا تو رخصت ہو گیا اور بغیر کلمہ پڑھیا، بغیر کلمہ نصیب ہویا اس دنیا تو چلا گیا۔ کسی عورت نے حضرت مالک بن دینار کو آواز دیتی، اوے ریاکار! تو آپ نے پلٹ کے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مائی میرا وہ نام کہ جس نے دنیا بھول چکی ہے تین وجہ بھی یاد ہے، تو اجے بھی جاننی کہ میں ریاکار ہاں۔ تو فرمایا کہ جدو بندہ اللہ تعالیٰ دا ہو جاوے پھر بندے نو پرواہ نہیں ہوندی کہ انہوں پاویں کوئی ریاکار آکھے، پاویں انہوں کوئی سیاکار آکھے، پاویں انہوں کوئی گناہ گار آکھے، پاویں انہوں کوئی نیکوکار آکھے۔ تو فرمایا کہ میرا تعلق، میرا رشتہ میرے رب دی ذات نال بن چکا ہے، میری ذات تے کوئی فرق نہیں پیندا، جو کچھ تو مرضی آکھ، تیری مرضی ہے تو آکھ سکنی ہے۔